اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلی دیکھیے فروع دین میں تو آپ کو پتا ہے کہ تقلید کرنا ہوتی. دین کے ہر شعبے کے اندر تقلید نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تقلید نہیں ہوتی ہے. ویسے تو تقلید کی آپ کتنی اہمیت سنتی ہیں کہ تقلید ہونی چاہیے, مجتہد کی بات ماننی چاہیے, لیکن خود مجتہدین ہی فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تقلید نہیں ہے. اچھا, تقلید نہیں ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں میں تقلید کرنا حرام ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ مجتہد کی بات مانیں اس میں. یعنی مجتہد اگر ایک بات کہہ بھی رہا ہو تو آپ کے لیے مجتہد کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہوتا. کچھ مسئلے ایسے ہیں. چلیں اس میں ایک ایک کر کے بات شروع کرتے ہیں. جیسے مثلا ایک اس میں آتا ہے اصول دین میں تقلید نہیں. اصول دین کون سے ہیں؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. علماء یہ فرماتے ہیں کہ از روئے بصیرت دلیل کے ساتھ مثلا آپ کو اصول دین کو ماننا ضروری ہے. دلیل کے ساتھ, یعنی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اس وجہ سے آپ اللہ کو ایک مانیں. قیامت آئے گی, رہبر معظم نے یہ بات فرمائی ہے, ہم اس وجہ سے اس بات پہ یقین رکھے ہوئے ہیں. نہیں, آپ کے پاس بصیرت سے آپ کو ان چیزوں کے اوپر اعتقاد ہونا چاہیے اور دلیل سے آپ آگاہی کے ساتھ باقاعدہ ان چیزوں کو سمجھیں. دیکھیے اصول اور فروع, اصل کہتے ہیں یعنی اصول جو ہے اصل سے نکلا, اصل کے معنی جڑ, اور فروع فرع سے نکلا ہے جس کے معنی شاخ. اچھا, اب دیکھیے بہت سے درخت ایسے ہیں جو آپ کو بہت ہرے بھرے نظر آتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں مضبوط ہیں. اچھا, ممکن ہے کوئی درخت جو ہے وہ جڑ کی کمزوری کے باوجود کچھ شاخیں آپ کو ہری بھری نظر آئیں, لیکن بہت مختصر مدت کے لیے ایسا ہوگا, اس کے بعد وہ بھی سوکھ جائیں گی. یعنی یہ جو ہرا بھرا جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے. علامہ علی نقی نقن صاحب جو مشہور تھے, انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرنیٹ پہ ان کی بہت اچھی ایک مجلس بھی اس مسئلے کے اوپر ہے. ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ فروعات کیا ہیں, تو فروعی مسائل ہیں, نماز روزہ وغیرہ. اصل تو چیز ہے انسان کا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے. یعنی اپنی بے عملی کے لیے کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بحثوں کو لے کر آتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ اصول اور فروع دین کے اندر ایک ہم نا ایک جھگڑا پیدا کرتے ہیں کہ جناب اصول دین زیادہ اہم ہے, فروع دین تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, اور اس پہ عمل نہیں بھی ہو تو کون سا فرق پڑتا ہے, کون سا ہم کوئی کافر ہو جاتے ہیں. نہیں, اس کو ایک بے اہم چیز ثابت کرنے کی فکر کرتے ہیں, دونوں میں تقابل کر کے. دیکھیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جڑ جو ہے نا یہ نظر نہیں آتی, شاخیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ شاخیں وابستہ ہوتی ہیں جڑ سے. ان جڑوں ہی کے ذریعے جو شاخیں ہیں نا ان کو مل رہا ہوتا ہے, ساری غذائیں انہی سے مل رہی ہوتی. تو عقائد بھی جو ہیں یہ دل و دماغ کے اندر پھیل رہے ہوتے ہیں آپ کے. ان کا اظہار شاخوں سے ہوتا ہے. یعنی جو شخص جتنا زیادہ عمل اسلام کے اوپر کرتا نظر آئے گا, یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہوگی کہ اس کی جڑ مضبوط ہے. یعنی اگر یہ بے عمل نظر آ رہا ہے, یہ نماز روزہ کا کوئی پابند نہیں ہے, خمس ومس نہیں دیتا ہے, فسق و فجور, گانے, موسیقی, یہ وہ ایک لاپرواہ زندگی گزار رہا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی اصلاً اس کا اعتقاد ہی مضبوط نہیں, ورنہ اس کے عمل میں کمزوری نظر نہیں آتی. یعنی علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ اعمال کی کمزوری عقائد کی کمزوری کی نشاندہی کرتی. دیکھیے اگر شاخیں بھی موجود نہ ہو, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. یعنی اگر صرف اور صرف جڑ موجود ہے, صرف جڑ کسی جگہ آپ کا مثلا لان ہے, کسی جگہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, اور اس میں سے کوئی چیز نہ اگتی ہے, نہ کوئی پھل نکلتا ہے, نہ کوئی شاخ اگتی ہے, تو اس جڑ کا کیا کرنا ہے؟
اس کو بھی آپ اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں کہ بیکار یہاں پر ہو رہی ہے اور یہ بدنما بھی لگ رہی ہے. یعنی ایک مکمل درخت جو ہوتا ہے جس میں پھل پھول نکلتے ہیں وہی ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں پھل پھول وغیرہ بھی اس کے اوپر نکلتے ہیں. یعنی اصول دین بھی اتنا ہی ضروری ہے اور فروع دین بھی اتنا ہی ضروری ہے. ایمان کا درخت اسی وقت نظر آئے گا. ہاں اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی کی شاخیں کمزور ہیں, پزمردہ ہیں, سوکھی ہوئی ہیں, تو آپ سمجھ جائیں گی کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے کبھی بھی آپ یہ نہیں کرتی کہ ان شاخوں کو آپ پانی دینے لگیں. نہیں, پانی ہمیشہ جو ہے وہ جڑ میں دیا جاتا ہے. پانی کبھی بھی نہ شاخوں وغیرہ کے اوپر نہیں دیا جاتا, پانی ہمیشہ جڑ میں دیا جاتا ہے. جڑ اگر مضبوط ہوتی ہے تو وہاں سے پھر پانی شاخوں کی طرف خود بخود جاتا ہے. تو فروع دین اگر کسی کمزور ہیں, نمازوں میں کوئی شخص ڈنڈی مار رہا ہے یا بے نمازی ہے, روزے نہیں رکھ رہا ہے, خمس نہیں دیتا ہے, نہ اس کو قضا نمازوں کی کوئی فکر ہے, نہ قضا روزوں کی کوئی فکر ہے, نہ کوئی کفاروں کی کوئی فکر ہے, نہ ان کو کوئی انجام دینے کی کوئی فکر ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ بڑے بلند و بانگ نعرے مثلا مجالس کے اندر لگا رہا ہے. بعض اوقات جب میں کہیں روایتیں میں پڑھ رہا تھا کہ یقین کی کمی کی وجہ سے نعرے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. یقین کی کمی کی وجہ سے جتنا یقین کم ہوگا اتنا ہی بعض اوقات نعرے کی قوت بڑھ جاتی. وہ اپنے آپ کو کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے نعرے, زوردار نعرہ لگا کر. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی جڑ ہی اگر کمزور ہے, اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اس کی جڑ اصلاً کمزور ہے, ورنہ یہ تمام اعمال کو کیوں چھوڑتا. دیکھیے اصول دین کا ہم نے بچپن سے صرف رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, یہ اصول دین بچپن سے کیونکہ رٹا دیے گئے. لیکن عقائد اگر اس کے راسخ ہوتے تو یہ اپنے اس کے اعمال کمزور نظر نہ آتے. مثلا اگر یہ امامت کو مان رہا ہوتا, ائمہ معصومین کی امامت کو ماننے کے کیا معنی کہ ان کو ان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض جانے. امامت اور کیا صرف نام کے طور پر امام نہیں ہوتا, بہت سارے سنی افراد یا جو اور غیر شیعہ افراد ہیں جو اور ہیں وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہاں امام حسین مثلا, لیکن ان کی اطاعت اس انداز سے فرض اللہ کی طرف سے ان کے اوپر قرار دی گئی ہے. اگر یہ ان کی اطاعت کو فرض مانتا تو کیوں ان کے فرامین کی خلاف ورزی کرتا. یہ مثلا اگر اللہ کو عادل مانتا, اسے معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے اور وہ گناہوں کی سزا بھی دینے والا ہے, تو پھر یہ بے عمل کیسے رہ پاتا. اگر کسی کو یقین ہوتا کہ روز قیامت میں گناہگاروں کتنا سخت ترین دن ہوگا اور روز قیامت گناہگاروں کو اتنا عذاب دیا جائے گا, اس کے باوجود بھی یہ گناہ کرتا نظر آ رہا ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اس انداز کا اعتقاد قیامت کے اوپر نہیں ہے, ورنہ یقیناً ان سے بچتا. آج بھی اگر آپ کے سامنے جو مثال دی جاتی کہ 100 شربت کے گلاس ہوں اور صرف آپ کو یہ کہہ دیا جائے ان 100 میں سے کسی ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہے, تو آپ کبھی بھی اس کا ایج لیں گے کہ بھائی ایک ہی میں تو ملا ہوا, ہو سکتا ہے میں جو ابھی پی رہی ہوں اس کے اندر نہ ہو. نہیں, آپ 100 کے 100 سے اجتناب کرتی. آپ کو پتا ہے کہ چولہے کے اندر جو مثلا آگ نکل رہی ہے, یہ آگ جو ہے ہاتھ کو جلا دے گی, آپ کبھی بھی ڈال کے چیک نہیں کرتی چلو آج چیک کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے آج نہ جلائے. کبھی بھی آپ نہیں کرتی کیونکہ آپ کو یقین ہے. آپ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی اگر 10ویں فلور پہ رہتا ہے کسی فلیٹ میں, کبھی بھی اپنے آپ کو گرا کر چیک نہیں کرتا وہاں سے, اسے یقین ہے کہ جب اگر میں نے چھلانگ لگائی گی تو نتیجہ کیا نکلے گا. ہو سکتا ہے ہم آپ کو انٹرنیٹ سے بہت سارے نکال کے 50-100 کیسز دکھا دیں گے 10ویں فلور سے بھی نیچے گرا لیکن تب بھی جان بچ گئی اس کی. ایک احتمال تو نا, ہو سکتا ہے آپ کی جان بچ جائے, لیکن نہیں, آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا, کبھی اس کام کو نہیں کرتے. لیکن گناہوں کو مسلسل انجام دیتے ہیں تو اس کی مذمت سننے کے باوجود, جبکہ معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ آگ کے اندر جلنا ہے, لیکن پھر بھی اس کو انجام دے رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد میں کمزوری, جو کہ ہم ابھی سمجھ نہیں رہے. یہ صرف ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے, جو بچپن میں سکھا دیا گیا تھا نا اصول دین کتنے ہیں اور فروع دین کتنے ہیں, ہم نے رٹا لگا دیا جائے. آخر سے پہلے کی طرف جائیں تو آپ گڑبڑا جائیں گے, کوئی رٹے میں کمی واقع ہو جائے گی. اس میں رٹا تو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف لگایا ہوا ہے مثلا. تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو پھل بھی دیکھیے اسی شاخ کے اوپر نکلتے ہیں کہ جس کی جڑ مضبوط ہوتی. یعنی اعمال صالحہ کا پھل جو اس کے اوپر جو انجام دیا جا رہا ہے اس کا جو نتیجہ ہوگا, یہ پھل بھی ہمیشہ اسی جگہ پر نکلے گا. سوکھی ہوئی ٹہنیوں کے اوپر کبھی بھی پھل نہیں لگتے. جڑیں اگر نہیں ہوں, صرف اچھا کسی کی جڑ نہیں ہو اور صرف شاخیں ہری بھری نظر آ رہی ہوں, تو یقین مانیے کہ وہ پلاسٹک کا پھر وہ کوئی درخت آپ نے لگایا ہوا ہے. اس کا مطلب مصنوعی ہے. جیسے کہ ہمارے رشتہ دار دوست مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ جو اکثر جگہوں پہ آپ دیکھتی ہیں کہ جو
چکن کا جو سوپ مل رہا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ جو مرغیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں پلاسٹک کی مرغیاں, وہ کہتے ہیں جب بھی آپ دیکھیں ہر دفعہ یہی والی مرغی لٹکی ہوتی ہے, نہ ان کو نکال رہا ہوتا ہے نہ کسی میں سوپ ڈال رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے پلاسٹک کی ہے یہ. تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بہت سی شاخیں اگر آپ کو بظاہر ہری بھری نظر آ رہی ہیں لیکن ان کی جڑ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ مصنوعی ہے. تو اچھا, پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں, دیکھیں میں تھوڑی سی اس وجہ سے اس کے اندر جا رہا ہوں کہ بہرحال ایک عمل کے لحاظ سے بھی اس کے اندر بات آ جائے کہ اگر جڑ مضبوط ہے تو آندھی طوفان بھی اگر آ رہا ہوگا نا تو شاخ تھوڑی سی نیچے جھک جائے گی, درخت کو جھکے گا لیکن دوبارہ پھر اپنی پوزیشن کے اوپر واپس آ جائے گا. لیکن اگر جڑ مضبوط نہیں ہے تو یا تو نیچے گر پڑے گا, پودا ٹوٹ پھوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اعتقاد کمزور ہے کسی کا تو کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی نے شک و شبہ ڈالا تو کمزور عقائد والے ادھر سے ادھر ہمیشہ جھول جاتے ہیں, واپس بھی نہیں آ پاتے, وہ خراب نظریہ, خطرناک نظریہ اختیار کر کے بعض اوقات دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح سے ہیں. تو بہرحال اعتقادات کی جو جڑ ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. اگر یہ مضبوط ہے اور شاخیں فی الحال کمزور بھی ہیں تو جڑ کی مضبوطی کی وجہ سے وہ شاخیں دوبارہ بھی جو ہے ہری بھری ہو سکتی ہیں. کچھ کمی اس کے اندر آئی تھی لیکن جڑ نے مستقل پانی دیا جاتا رہا وہاں پر, تو ہو سکتا ہے کچھ شاخ تھوڑی دیر کے لیے متاثر بھی ہو جائے تو جڑ مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ پانی دوبارہ اس تک پہنچے گا اور پھر دوبارہ بھی ہری بھری ہو سکتی. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو ہمیشہ عقائد کی مضبوطی ہوگی تو اچھے اعمال سے اس کا اظہار ہوگا, ورنہ اس کا معنی یہ ہوں گے کہ عقائد اس کے مضبوط نہیں ہے, صرف نمائشی طور پر اس نے عقائد کا رٹا لگایا ہوا ہے. جب بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصول دین میں از روئے بصیرت اعتقاد رکھنا ضروری ہے, کسی کے کہنے پر نہیں رکھنا ہے آپ نے. اچھا, اب اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کیونکہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے تو ہم جو چاہیں عقیدہ بنا لیں. جیسے کہ آج کل بہت سے ذاکرین حضرات, سارے ذاکرین, اچھا ذاکرین کی بھی مذمت کبھی اس انداز سے نہ ہو کہ سب کو اس میں لپیٹ میں لے لیا جائے, کیونکہ بہت اچھے اچھے ذاکرین بھی ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. البتہ کچھ جو زیادہ منفی شہرت رکھنے لگے ہیں تو وہ گڑبڑ کی طرف نکل جاتے ہیں ان کے معاملات. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصول دین میں تو دیکھیے تقلید ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ نظریہ بیان کر رہے ہیں آیت اللہ سیستانی نے کہا یہ نظریہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں جناب اصول دین میں تو تقلید ہی نہیں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بالفرض کہ ان کا تو نظریہ ہے, مثلا آیت اللہ سیستانی کا یہ ہے کہ شہادت ثالثہ اس کے اندر نہ پڑھیں, اور اگر جاہل مقصر ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہو سکتی. وہ کہے گا کہ بھئی ولایت اور امامت کا نظریہ تو یہ تو اصول دین کے اندر ہے, تو یہ اس میں تو ان کا فتویٰ مانا ہی نہیں جائے گا. حالانکہ تشہد کو پڑھنا یہ تو فروع دین کے اندر آتا ہے, عقائد کی بحث تو بالکل الگ ہے. تو یہ بعض اوقات لوگ اس مسئلے کو اس انداز سے استعمال کرتے ہیں اور وہ غلطی پر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی جائے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے, یہ مسئلہ یقیناً بالکل صحیح ہے اور بہت زیادہ شہرت بھی رکھتا ہے. البتہ اتنا بتا دیا جائے کہ ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو کہ اصول دین میں تقلید کو جائز سمجھتے تھے. یہاں تاکہ بات مکمل ہو جائے اس وجہ سے آپ کو یہ والا پہلو بھی مکمل ہو جائے کہ اس کے اندر اگرچہ قول مشہور تو یہی ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی, لیکن کچھ علماء ہمارے بڑے بڑے علماء ایسے گزرے جیسے محقق مرزا قمی, مرزا ابو القاسم قمی. مرزا ابو القاسم قمی یہ وہی ہیں جو کہ معصوم حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بالکل حرم معصومہ سے متصل جو قبرستان ہے گلزار شیخاں کے نام سے, وہاں پر مرزا قمی کی قبر ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو دیکھیے جو قبرستان ہے, بڑی افسوس کی بات ہے کہ کتنے ہمارے زائرین وہاں جاتے ہیں, معصومہ قم کے روضے کے اوپر بھی جاتے ہیں, لیکن اس قبرستان کے اندر نہیں آتے. معصومہ قم کے روضے کے بعد قم میں جو سب سے مقدس جگہ ہے معصومہ قم کے روضے کے بعد وہ یہی قبرستان گلزار شیخاں ہے.
یہاں پر ضرور جانا چاہیے. یہاں پر ہی محقق ابو القاسم قمی کی قبر بھی. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب قوانین الاصول کے اندر یہ والی بات لکھی ہے کہ یہ مسئلہ مشکل ترین مسئلوں کے اندر سے اتنا آسان نہیں ہے, اور پھر کچھ دلائل دی ہیں کہ اصول دین بھی تقلید سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. پھر بہت سارے انہوں نے دلائل دی ہیں, کچھ جو دیگر علماء نے دلائل دی ہیں ان کا رد بھی اس کے اندر کیا ہے, لیکن یہ صرف بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ اس کے بھی علماء قائل رہے ہیں. یا مثلا شیخ نصیر الدین توسی جن کی قبر کاظمین میں ہے, یہ بھی اس کے قائل تھے. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب قواعد العقائد کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز. اچھا, اسی طریقے سے ملا محسن فیض کاشانی جن کی کاشان میں قبر ہے, انہوں نے بھی اپنی کتاب علم الیقین کے اندر, علم الیقین فی اصول الدین, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اصول دین میں بھی تقلید کی جا سکتی. اسی طریقے سے کتنے ہمارے بڑے عالم گزرے, شیخ مرتضی انصاری, انہوں نے الرسائل کے اندر, جو رسائل ہے ان کی کتاب, اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس مسئلے کے ان پہلوؤں کو بیان کیا. اچھا, اب دیکھیے جو ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے, تو کیا اصول دین پر صرف یقین کافی ہے یا اس میں دلیل بھی ہونا چاہیے؟ اچھا, اس میں آیت اللہ کو یہ فرماتے تھے اصول دین کے اندر تقلید کا مسئلہ کہ اصول دین میں کیا صرف یقین ہونا کافی ہے یا آپ کے پاس دلیل بھی ہونا چاہیے؟ یعنی صرف مسئلہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے, ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو ہے وہ 12 امام ہیں, ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی, ہمیں یقین ہے کہ خدا عادل ہے, ہم پیغمبر کی رسالت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ائمہ کی امامت پہ یقین رکھتے ہیں, کیا یہ صرف یقین رکھنا کافی ہے یا ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے؟ تو آقا کوئی فرماتے تھے کہ دل ذاتی طور پر آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر دلیل ہے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو یہ بھی کافی. یعنی دلیل کا ذاتی ہونا ضروری نہیں, کسی اور نے بھی اگر کوئی دلیل بیان کی ہو, جیسے کہ ابھی آگے چل کر ایک دلیل بیان بھی ہوگی. امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ نہیں, دلیل کا ہونا واجب اور لازم, دلیل ہونی چاہیے. اور آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کسی اور سے بھی, یعنی کوئی شخص اگر دل سے اصول دین پر اعتقاد رکھے, خواہ تقلید کے طور پر ہی صحیح, یعنی ہے تو ضروری کہ آپ ازروع بصیرت اصول دین کے اوپر اعتقاد رکھیں, لیکن تقلید کے طور پر بالفرض اس نے اعتقاد رکھ لیا. جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں بہت سے بڑے بوڑھے افراد ہوتے ہیں, ان سے اگر آپ کوئی دلیل پوچھیں تو وہ حیران پریشان ہو جائیں گے, ہکا بکا ہو جائیں گے, اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں, دیکھیے ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ایک مرحوم عالم دین تھے, وہ تو اکثر جا کر جب نکاح پڑھانے جاتے تھے دولہا دلہن سے باقاعدہ کہتے تھے اصول دین سناؤ پہلے, اور اس کے بعد اصول دین کی دلیلیں پوچھتے تھے. اور وہ اتنے سخت تھے اس معاملے میں کہ اگر کوئی نہیں بتا پاتا تھا وہ کہتے تھے دیکھیے تو مسلمان ہی نہیں ہے, میں جا رہا ہوں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے توحید کی, نہ نبوت کی, امامت کی, نہ قیامت کی. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو پھر بلانا ہی بند کر دیا تھا, نکاح پڑھواتے ہی نہیں تھے ان سے. تو بہرحال اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ دلیل اگر کوئی شخص, اب یہ آیت اللہ سیستانی کے اپنے الفاظ دیکھیے اس میں کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو ازروع بصیرت جاننا ضروری ہے, کیونکہ اصول دین میں کسی بھی طور پر تقلید نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص, دیکھیے یہاں پر ہے بات, اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو, اگرچہ یہ اظہار ازروع بصیرت نہ ہو, یعنی دلیل نہیں ہے اس کے پاس, تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے, لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے. یعنی یہ ان افراد کے لیے ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ بہت سے ٹھیک ہے تھی ان کے لیے ضروری, تمہیں ازروع بصیرت و دلیل سے علم حاصل کرنا چاہیے تھا, لیکن بالفرض نہیں کیا. زیادہ زیادہ یہ ہوئے کہ اس کو تمہیں دلیل نہ رکھنے کے تم گناہگار ہو گئے مثلا. لیکن یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ازروع بصیرت نہ بھی ہو اور کسی سے سن کر اس نے ایسا اعتقاد رکھ لیا ہو
اور یہ دل سے اب قائل ہو ان تمام عقائد کا، عقائد حقہ کا، اور اس کا اظہار بھی کر دو، تو یہ پکا مسلمان سمجھا جائے گا، مومن سمجھا جائے گا. اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ان کی بہرحال تھی غلطی کہ وہ اس کو کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں. تو یہ اس میں ایک دماغ میں رہے کہ ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، اصول دین کی حد تک تو یہ بات ہو گئی کہ چلیں اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی اور دلیل ذاتی طور پر ہونا چاہیے. لیکن وہ بھی آپ نے سن لیا کہ بالفرض دلیل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دلیل چلیں نہ رکھنے کا آپ کے پاس ایک گناہ ہو، لیکن یہ کہ کم سے کم اسلام اور مومن ہونے کے تمام احکامات ویسی جاری ہوں کیونکہ آپ کو دل سے اعتقاد ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو عقائد ہیں اصول دین سے ہٹ کر دیگر عقائد، یعنی اس میں یہ ہونا چاہیے کیا دیگر عقائد میں تقلید کی جا سکتی جو اصول دین میں نہ ہو، یا بعض اوقات امامت ہی کے بہت سارے یا قیامت سے متصل بہت سارے عقائد ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ قیامت آئے گی، ایک دن ایسا ہوگا جب ہوگا حساب و کتاب، تو اس کی لیکن اور تفصیلات بھی ہیں. کیا ان میں تقلید ہو سکتی ہے؟ مثلا قیامت جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی؟ معاد جسمانی ایک بڑا معرکۃ الآراء ایک مسئلہ ہے. امامت کی بہت ساری چیزیں کہ امامت جو ہے وہ مثلا نبوت عامہ سے بلند ہے، نبوت خاصہ سے کم ہے. ٹی وی پہ پچھلے دنوں کتنی کنٹروورسیز آپ نے اس میں سنی تھی کہ بہت سے ٹی وی پر آئے تھے اور انہوں نے اس بات سے کہا تھا کہ نہیں. تو یہ جو ہیں جس کے اندر یعنی امامت کی بہت سارے اور عقائد اس سے متصل ایسے ہیں، کیا ان میں تقلید کی جا سکتی؟ یعنی اصول دین بطور یعنی امامت ماننا اس میں تو تقلید نہیں ہے، لیکن اس سے جزوی جو بہت سارے عقائد نکلتے ہیں کیا اس میں تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اب یہ والا کہ مسئلہ اس کے اندر آتا ہے. اچھا، اب یہاں پر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ویسے تو واجب نہیں ہے کہ دیگر عقائد میں آپ تقلید کریں، واجب تو نہیں، لیکن مشورہ سارے علماء یہ دیتے ہیں کہ اس میں علماء متبحرین کی بات مانی جائے. علماء متبحرین یعنی جو باقاعدہ ان علوم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے مراجع کرام ہیں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی عقائد میں تو تقلید ہوتی نہیں ہے، جیسے کہ عمومی ایک نعرہ ہے وہ اصول دین کے متعلق ہے، اس میں بھی آپ نے ایک گنجائش سن لی. لیکن جو دیگر عقائد ہیں اس میں اگرچہ اس کے اندر بھی تقلید تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس میں مشورہ یہی ہے کہ علماء متبحرین کی بات مانیں. اور آج کل یہ ٹرینڈ بہت ہو گیا کہ نوجوان ظاہر ہے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر گوگل سے سرچ کیا، اپنے مزاج کے مطابق کچھ دلیلیں مل گئیں، وہ انہوں نے نقل کرنے شروع کر دی کہ ٹھیک ہے آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہوں گے لیکن ہم میں تو دلیل سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. اور بھائی آپ کی نظر اتنی نہیں ہے، آپ کا مطالعہ اتنا نہیں ہے، احادیث کی پرکھ آپ کی اتنی نہیں ہے، آپ لغات کو اس حد تک نہیں جانتے ہیں. کتنے سارے علوم ہیں جو کہ مجتہد جن سے واقف ہوتا ہے اور وہ ایک نظریہ نکال کر دے رہا ہوتا ہے، ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے کسی عقائد کی بات کے اوپر بھی. آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو انہی کی بات مانیں. ہمارے بہت سارے اس طرح کے نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ پر آ گئے ہیں جو اپنے ذاتی نظریات محقق بن کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں اکثر مجتہدین کے فتاووں کے خلاف ہوتے ہیں، جو اعتقادات بھی انہوں نے بیان کی اس سے بھی ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آیت اللہ سیستانی سے مثلا پوچھا گیا تھا، ویسے خود ایک ذرا کنٹروورشل موضوع ہے، البتہ 99.99% ہی تقریباً علماء جو ہیں وہ مثلا فلسفے وغیرہ کے اعتبار سے، اور جو ابن عربی محی الدین ابن عربی جو کہ شیعہ نہیں تھا، ایک غیر شیعہ شخص تھا، اس نے کچھ عقائد اور توحید اور اس کے متعلق کچھ ایسی بات کہی کہ لوگ اس کے گمراہ ہونے کے قائل ہیں تقریباً. تو ان سے پوچھا گیا کہ جو صاحب فصوص جنہیں کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے کہ ان کی کتابیں وغیرہ پڑھنا، اور تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ علماء متبحرین کی بات مانیں، یعنی ایک لحاظ سے، اور کہا کہ ہم جو ان کے عقائد ہیں جو اس طرح کی کتابوں میں ہوتے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی آیت اللہ سیستانی کو اگر دیکھا جائے تو عقائد کے لحاظ سے اگر کوئی بات کی جائے، یہاں تو خیر فلسفے کی بھی بات ہے، اور لیکن عمومی طور پر بھی اگر عقائد کی بات تو ان کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ اس میں علماء
جو بہت زیادہ ہمارے علماء اور مجتہدین جو ان علوم میں ڈوبے ہیں، جو قرآن و احادیث سے جو فتاوے عام طور پر دیتے ہیں اور نظریات بیان کرتے ہیں، ان کی بات مانی جائے۔ اچھا، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بہت واضح طور پر یہ سوال پوچھا گیا اور اس جواب سے آپ کو بہت حد تک اندازہ ہو جائے گا، سب دیگر مجتہدین کا نظریہ بھی یہی ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، اب ذرا غور سے دیکھیے گا، اعتقادات شرعیہ کو انسان کس طرح سے حاصل کرے جبکہ ان میں تقلید جائز نہیں؟ یہ ان کی کتاب جو مختصر الاحکام ہے اس میں صفحہ 155 اور 56 کے اوپر ہے۔ جبکہ تقلید جائز نہیں ہے عقائد میں، تو عقائد انسان کہاں سے حاصل کرے؟ کیونکہ جس طرح سے فروع دین میں روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہم تقلید کے محتاج ہیں، بعض اعتقادات میں مختلف روایتیں ہوتی ہیں، تو ہم کیوں کر صحیح روایت کو جدا کریں؟ یعنی صحیح نظریہ ہم کیسے نکالیں عقائد کا؟ عقائد کی جو روایات ہیں اس میں بھی بہت تضاد ہے مثلا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں جن کے متعلق ہر انسان پر واجب ہے کہ ان کو دلیل سے حاصل کرے، اور وہ خدا کے وجود کا، اس کی وحدانیت کا، اس کے عالم و قادر ہونے کا، اس کے زندہ ہونے کا، قدیم ہونے کا، رسول اللہ کی نبوت کا، 12 اماموں کی امامت کا اعتقاد، اور خدا کے عادل ہونے کا اور قیامت کا اعتقاد۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن میں روایات مختلف نہیں، یعنی ایسا نہیں کچھ روایت میں یہ آ رہا ہو کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، اور کچھ میں آیا کہ آئے گی، کچھ روایات میں ہے کہ 12 امام نہیں ہیں بلکہ 11 امام ہیں، نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ یعنی ان عقائد جو اصول دین ہیں ان میں کوئی روایات کا اختلاف نہیں، اور ہر عقل مند شخص اپنی حیثیت کے مطابق ان کی دلیل پتہ کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دلیل کو علمی مخصوص اصطلاحات سے کسی مخصوص عربی زبان وغیرہ میں جیسے حاصل کرے۔ اب مثال دی، مثال کے طور پر ایک ان پڑھ بڑھیا سے جب پوچھا گیا کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو اس نے عرض کی کہ میرا چرخہ کسی کے چلانے کے بغیر نہیں چلتا ہے، تو یہ ساری کائنات کسی مدبر حاکم کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ یعنی اتنی معمولی سی دلیل کہ جب میں چرخہ چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو رک جاتا، اتنی سی بھی اگر دلیل ہے جو اس کے مطمئن کر رہی ہے اس کے دل کو، تو یہ کافی۔ اسی طرح ہر شخص ظاہر ہے اب کو جتنا علم ہوگا اتنی زیادہ بہتر دلیل اس کے پاس ہوگی۔ پھر فرمانے دوسری قسم ان عقائد کی ہے جو یعنی اصول دین سے ہٹ کر ہیں، جن پر اسلام اور تشیع کا دار و مدار نہیں۔ وہ ان عقائد جن کی طرف اشارہ ہوا ہے ان کے علاوہ ہیں، ان میں تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے وہ نعرہ جو میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوتی، وہ صرف اصول دین کا مسئلہ ہے۔ جو اس سے ہٹ کر ہیں ان میں تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو بہت سارے اور دقیق ایسے مباحث ہیں ان میں ان کو اب تقلیداً بھی مان سکتی ہیں۔ اور روایت کا اختلاف بھی اس دوسری قسم کے عقائد ہی کے اندر ہے، پہلی قسم کے عقائد میں نہیں ہے جس میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت آتی ہے۔ دوسری قسم کی جس میں یعنی واجب نہیں ہے اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، بھی آگے چل کر بھی خیر اس کی مثالیں آئیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو علماء ہیں یہ صرف اور صرف احکامات دین ہی کے صرف ایسا نہیں کہ اسی کے رسپانسبل ہیں آپ کے، بلکہ باقاعدہ آیت اللہ حسینیہ شاہرودی جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے جواب میں پورا مسئلہ نہیں پڑھ رہا، صرف ایک شروع کا صرف جملہ، بے شک فقہا لوگوں کے عقائد کے بھی امین ہیں، یعنی لوگوں کو صحیح عقائد رکھنے کے لیے بھی یہی رہنمائی کرتے ہیں کہ صحیح عقیدہ یہ۔ اور میں اس لحاظ سے بار بار ان افراد کی مذمت کر رہا ہوں جو کہ ان کے مقابلے میں اپنا کوئی اور نظریہ لے کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھیے عقائد میں تقلید نہیں ہوتی نا، ہمیں دلیل سے یہ والی بات صحیح لگ رہی ہے، اور وہ پتہ چلا وہ تمام ہمارے علماء اور علماء شیعہ کے نظریات کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہے تو میں کوئی سا بھی نظریہ بنا سکتا ہوں۔ میں تو دیکھیے میرے پاس یہ دلیلیں، اور وہ اپنی خود ساختہ کچھ دلیلیں پیش بھی کرتا۔ فقہا عقائد کے بھی امین ہیں، وہ صحیح رہنمائی آپ کو کریں گے کون سا آپ کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا میں پورا فتویٰ نہیں پڑھتا، بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ علماء متبحرین کی بات اس سلسلے میں مانی جائے دیگر عقائد کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خوئی سے بھی پوچھا گیا، آیت اللہ خوئی نے بھی یہی اس کا جواب دیا کہ بہرحال اگر اس کو اگر اعتقاد اور یقین ہے ان عقائد کا تو یہ بھی جائز ہے، چاہے وہ تقلید کے طور پر ہی ان عقائد کو کیوں نہ مان رہا ہوں۔ اچھا، اب پچھلی دفعہ ایک بات آئی تھی وہ تھوڑی سی اور بات کر دوں کہ دیکھیے عقائد کے بھی جو ہے نا بحثیں وہ بعض اوقات کتب استدلالی فقہ کے اندر موجود ہوتی ہیں، یعنی جو استدلال
جو مجتہدین فتوے ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں دیتا ہے. عمل کے لیے جو فتوے ہیں وہ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں, اس کو رسالہ عملیہ کہتے ہیں. بعض اوقات عقائد کے فتاوے بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو آیت اللہ خوئی سے بھی جو ہے یہی والی چیز پوچھی گئی کہ مثلا آپ کی استدلالی کتب کے اندر جیسے التنقی جو ہے, اس جو کتاب ہے, اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کی عربی اور فارسی رسالہ عملیہ میں نہیں ہے, تو کیا اس کو فتوے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ جو وظیفہ شرعی ہے وہ یہ ہے کہ انسان رسالہ عملیہ پر عمل کرے, نہ کہ میری تقریروں پہ مشتمل دروس پر. جو انہوں نے درس دیے ہیں یا دروس خارج دیے ہیں یا استدلالی کتب فقہ لکھی ہیں اس کے اوپر وہ عمل کے لیے نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اس کی بحثیں لے کے آتے ہیں, دیکھیے آیت اللہ خوئی نے یہ بحث فلاں عقیدے کے اوپر اس میں کی ہے, اور وہاں سے ایک ٹکڑا نکال کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں, جبکہ بعض اوقات وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عمل کے لیے نہیں ہے. میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ عمل کے لیے نہیں ہوتی, وہ ایک الگ علمی بحث ہوتی ہے, اس میں سے کوئی ٹکڑا نہیں نکالنا چاہیے. رسالہ عملیہ کے اندر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال اس طرح سے آیت اللہ خوئی اور خود یہ آیت اللہ سیستانی بھی الفوائد الفقہیہ جو ان کی فتاوی کے اوپر مشتمل ہے, اس کے اندر آیت اللہ سیستانی نے بھی یہی کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ مجتہد عالم کی جو استدلالی کتب فقہ یا تقریرات ہوتی ہیں ان کی بحثوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں جبکہ فتووں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہی بات اس سلسلے میں بیان کی ہے اور کہا کہ بہرحال ان کتابوں پر عمل کو مشکل قرار دیا. خیر چلیں یہ تو ایک الگ بات تھی. اور اسی کے اندر وہ والی بات جو پچھلی دفعہ کسی نے حیران بھی ہوئے تھے کچھ خواتین کے, بہرحال کے آیت اللہ خوئی سے یہ بات جو ان کی آیت اللہ خوئی کا جو ادارہ ہے ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ آیت اللہ خوئی نے مستند فی شرح عروہ کے اندر عاشورے کے روزے کے متعلق یعنی ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ اس کی کراہیت ثابت نہیں ہے, اور اقوا یہ ہے کہ عاشورے کے روزے کو مستحب قرار دیا جیسے کہ صاحب جواہر نے لکھا ہے. لیکن توضیح المسائل میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو ہے اس کو مکروہ روزے کے اندر جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے. تو کون سی بات اس سلسلے میں مانی جائے؟ تو جواب وہاں سے یہ ہے کہ کتب استدلالی کا کوئی اعتبار نہیں, یعنی اس پر آپ اعتبار نہیں کریں گے بلکہ رسالہ عملیہ کے اوپر صرف عمل کریں گے. خیر تو یہ تو اس میں بیچ میں ایسی بات آ گئی, جلدی جلدی اس سے میں آگے بڑھوں. تو بہرحال وہی والی بات آ گئی کہ بہرحال ازروع بصیرت جاننا ضروری ہے اور عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی کوئی اگر عقائد میں تقلید کے طور پر مان لے تو اسلام اور مسلمان ہونے کے احکام اس کے اوپر جاری کیے جائیں گے. یہ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ. تو پہلا ایک ہو گیا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی,